محرم کی دوسری اہم فضیلت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری محرم کی اہم فضیلت ہے وہ یہ، اللہ نے فرمایا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک حصہ تھا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، کہ ان مہینوں میں اپنے نفس سے ظلم نہ کرو، گناہ اور معصیت کاموں سے بچو۔ محترم مہینہ ہے، گناہ کرو گے تو شدت ہے اس گناہ کی، ٹھیک ہے، نیکی کرو گے تو افضل ہے ان ایام میں، تو کہا اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو، اللہ رب العزت نے کہا، یاد رکھیں۔ تو پتہ چلا عام مہینوں کے اعتبار سے ان مہینوں میں گناہ اور معصیت کرنا، یاد رکھیے، یہ زیادہ جو ہے بری بات ہے، اس اعتبار سے کہ اس مہینے کی عظمت و حرمت ہے۔ حالانکہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر ماہ کے بنسبت ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور غلطی کا کام ہے۔ اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہے، مگر اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہتا ہے عظیم بنا دیتا ہے۔ تو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور مفسرین میں بھی ہیں، ان کے اقوال آپ سنتے ہیں بار بار، وہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں حرمت والے 4 مہینوں میں گناہ کرنا بڑا زیادہ گناہ ہے۔ حالانکہ گناہ تو گناہ ہی ہے، ہر بار گناہ کا گناہ ہی ملیں گا، لیکن کیونکہ اللہ نے ان کو حرمت والا قرار دیا ہے، اس میں گناہ کرنا ایک عظیم گناہ ہے، مطلب اس کا گناہ زیادہ ملے گا۔ تو ہمیں ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم، زیادتی اور گناہ اور معصیت سے بچانا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو گویا یہ مہینے میں اس کی حرمت میں، اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہمیں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں سے رکنا چاہیے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب یہ حرمت والا مہینہ ہے، معلوم ہوگا تو ہم نیکی میں آگے بڑھیں گے، گناہ سے بچیں گے۔ اب نون ہی نہیں، محرم کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے معلوم نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہے تو بس اتنا معلوم کہ عاشورے کا ایک دن ہے اور کچھ بھی نہیں معلوم۔ نہیں میرے بھائی، یہ پورا کمپلیٹ منتھ، چاہے 29 کا ہو یا 30 ڈیز کا ہو، حرمت والا ہے۔ اور یہ چاروں مہینے کمپلیٹلی حرمت والے ہیں، کمپلیٹلی بالکل۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کمپلیٹ حرمت والے ہیں، چاہے کتنے بھی دن کے ہو، 30 کے ہو یا 29 کے ہو۔ ہاں ان میں بھی مخصوص ایام اور زیادہ کچھ ہے، جیسے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام اتنے افضل ہے کہ اس میں کیے گئے اعمال باقی تمام سال کے اعمال سے افضل ہے نا۔ پہلے 10 دن ہم سب جانتے ہیں، تو بڑے حرمت والے یاد رکھیے یہ ایام ہیں۔ تو اس میں دوسری فضیلت یہ ہے، نیکی میں آگے بڑھنا ہے، اپنے نفس کو ظلم سے بچانا ہے، یاد رکھیے۔ تبھی ہم ظلم سے بچا سکتے اپنی نفس کو جب معلوم ہو یہ مہینہ چل رہا ہے، پورا ہے۔ محرم میں عاشورہ ہے۔ عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ محرم میں عاشورہ ہے، اور عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ ہے، یاد رکھیں۔ آئیے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمہور کے نزدیک، سلف اور خلف کے نزدیک، یاد رکھیے، محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عاشورہ کب آتا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں، لیکن ایک بات وضاحت کر دوں، لوگوں نے اس تعلق سے بڑی جھوٹی سچی روایتیں بیان کی، یاد رکھیں، اتنی کہ کبھی کبھار تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن عاشورے کے تعلق سے اکثر روایتیں ضعیف اور موضوع ہے، سوائے چند کو چھوڑ کے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا آج انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں، یہ تک بیان کرتے ہیں کہ آسمان اسی دن بنا، زمین اسی دن بنا، آدم علیہ السلام اسی دن بنے، اسی دن زمین پہ بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی، اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اسی دن نکالے گئے۔ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے، کیونکہ دیکھیے جب بات آتی ہے فرمان نبی کی، مطلب قرآن کے علاوہ اگر وحی کا کوئی ذریعہ ہے تو فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان نبی میں اگر کوئی چیز نہ ہو تو میں اپنے دل سے اور آپ بول کر اللہ کے سامنے پکڑ میں نہیں آنا چاہیں گے، ہے نا، بس تو نہیں ملتی۔ افضل دن ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو بتاتے ہیں وہ نہیں۔ ہاں یہ تو حدیث کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا، آدم علیہ السلام کے دن، جمعہ کے دن روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام جو جمعہ کے دن ان کی خطا معافی وہ دنیا کے اندر قدم رکھے تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور قیامت جمعہ کے دن آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں تو ہے، وہ جمعہ کے لیے، 10 محرم کے لیے نہیں، عاشورے کے لیے نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو عاشورہ یاد رکھیے، یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں۔ عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے، لیکن میں ترجمے رکھا ہوں، کیوں؟
اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے۔ تو جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے ایک روزہ، جیسے کہ ذوالحجہ کا ایک روزہ پچھلے ایک سال اور آگے آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ ایک سال کے، لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی ہیں یہ سب صغیرہ ہے۔ جس حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے۔ جمعہ سے لے کر جمعہ، مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے سال، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ عاشورے سے اس کو فائدہ، اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے۔ چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے اس کے اکاؤنٹ میں، تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا۔ مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا، تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ کسی نے سوال کیا ان دنوں میں کچھ خاص کھانے بنائے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح عمل ہوگا؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان حرمت والے مہینے کے اعتبار سے یہ سوچتا ہے کہ ہم کچھ کھا لے پی لے، یا تعظیم والے دن ہیں، یا روزہ رکھتے ہیں لوگ محرم میں، تو ہم ان کو کچھ بھیج دیں جس کی نسبت سے وہ کچھ خاص بنا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ عجیب و غریب رسومات کرتے ہیں، وہ تو بالکل صحیح نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ شربت بنا کے خاص طور سے ان دنوں میں بانٹتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ درست نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کو ثواب ملیں گا، جو کربلا میں جو لوگ تھے ان کو اس کا اجر ملیں گا، لیکن میرے بھائی اگر آپ اس واقعے کو یاد کر کے کوئی شربت پی رہے ہیں تو تعجب کی بات ہے۔ وہ واقعہ خوشی کا تو کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے، وہ واقعہ ایک شہادت اور غم کا ہے، تو آپ اس دن شربت بنا کے پیے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس کا ریلیشن کیا، مجھے کچھ سمجھ میں پلے نہیں آتا۔ مطلب غم تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، کوئی غم کے اندر واقعہ لوگ سے سناتے ہیں کہ وہ لوگ پیاسے تھے، ان کو پانی تک نہیں ملا، اور یہاں آپ لوگ شربتیں پلا رہے ہیں، یہاں لوگ آپ دودھ پلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دودھ کی شربت پلا رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہاں مسئلہ یہ کہ ایک طبقہ جو ہے مکمل غم میں چلا گیا اور دوسرا طبقہ مکمل خوشی میں چلا گیا، اس میں بہت غلط بات۔ ہم نے اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ تو لہٰذا شربت وغیرہ بنانا، اسپیشل کھانے بنانا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اس میں کچھ خاص قسم کے میٹھے بنائے جاتے ہیں نا، ایک میٹھا ہوتا ہے، روٹیاں ڈالی جاتی، چونگے بولتے ہیں، ہاں روٹیاں ڈالی جاتی ہے، اس کے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے۔ کیوں ایسا اسپیشل کرے نہیں سمجھ، مطلب ایک طبقہ غم بنا رہا ہے، دوسرا طبقہ اتنی خوشی کی اسے میٹھے بنا رہا ہے، شربتیں بانٹ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق اعتدال پر چلنا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا اس دن میں کیا کیا، وہ ہمیں دیکھنا ہے، ان کی زندگیوں سے آپ دیکھ لیں اور وہ عمل کریں انشاءاللہ عزیز۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے عمل کافی ہو جائے گا۔ تو افراط اور تفریط کے ہم یقیناً شکار ان معاملوں میں نہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز۔ اس مختصر سے وقت میں جو پچھلے جمعہ جس ٹاپک کو ہم نے شروع کیا تھا محرم کے تعلق سے، اور چند باتیں محرم اس کا واقعہ اور اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کی تھی، اس بار انشاءاللہ عزیز اس کی دوسری کڑی اور دوسرا حصہ ہم دیکھیں گے۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے محرم کے تعلق سے 5 اس کے فضائل رکھے تھے، اور یہ بات بھی میں نے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ جو جس طرح سے محرم کو آج کل منایا جاتا ہے یہ اس کے منانے کا طریقہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، محرم خاص طور سے عاشورے کا جو دن تھا اس میں روزہ رکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانہ ادا کیا تھا، اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تھا، اس خوشی میں جس خوشی میں کہ یہودی بھی جو ہے اس دن عید مناتے تھے، اور وہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دن جو ہے فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات دی تھی، بلکہ نہ صرف نجات دی تھی، روایت میں تو یہ بھی آتا صحیح مسلم کی کہ اس دن فرعون بھی غرق ہوا اور اس کی قوم کے ظالم لوگ بھی غرق ہوئے تھے، یاد رکھیے۔
تو بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ایک طرح سے یہ خوشی کا دن تھا، یاد رکھیں، خاص طور سے عاشورے کا دن۔ پھر ہم نے دیکھا تھا جو محرم کے تعلق سے کہ محرم جو ہے اس کے اندر عاشورہ آتا ہے، اس کی 10 تاریخ ہے، اس کے روزے کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ محرم کا جو مہینہ یاد رکھی وہ حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک، اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محرم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیے، جو احترام والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اس کے اندر محرم سب سے افضل یاد رکھیے مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ بات بھی ہم نے دیکھی تھی، یاد رکھی، اور بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورے ماہ کے، پورے مہینے کے، بٹ میکسیمم بہت زیادہ روزے آپ رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے ہم بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے روزے رکھیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ باتیں اور دیکھتے ہیں اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے، اور کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محرم میں یاد رکھیے یہ عاشورے کا دن ہے، یاد رکھیے، اور عاشورہ یاد رکھیے ایک اہم دن ہے، یاد رکھیے۔ کچھ روایتوں کے مطابق، جس میں سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو یا اس دن کو جو ہے اللہ کی طرف سے محترم قرار دیا، یاد رکھیے۔ تو گویا یہ جو دن ہے خاص طور سے عاشورے کا، یہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، یاد رکھیے، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے۔ تو اس دن کا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھیں گا، مجھے اللہ سے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھیے جو روایتوں کے اندر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، جیسے کہ ذوالحجہ کے اندر جو ہے جو ایک روزہ رکھیں گا وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہاں جو ایک روزہ رکھیں گا وہ جو ہے یا 2 روزے 9، 10 اور 10، 11 کا، تو وہ جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک انسان عمل کرے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ تمام روایتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب صغائر کے اوپر ہوتی ہے، صغیرہ گناہوں پر ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ اور اس کے اندر خاص طور سے اگر وہ انسانوں کا اس میں معاملہ تھا، حقوق العباد کا معاملہ تھا، ان سے بھی توبہ کے بغیر نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ تو اگر اللہ کے معاملے میں آپ نے گناہ کبیرہ کیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، کوئی غلط کام کر دیا، توبہ کر لے تو اللہ کا معاملہ۔ لیکن بندے اگر آ جائے تو اللہ سے بھی توبہ ہے اور بندوں سے بھی معافی ہو جاتی ہے، پھر یاد رکھیں۔ تو یہ بھی اس کا ایک ایڈیشنل پارٹ ہو جاتا ہے جب حقوق العباد کے اندر توبہ کا معاملہ آتا ہے۔ بہرحال تو تمام 1 سال کے صغیرہ گناہ ہمارے اس سے انشاءاللہ عزیز معاف ہو جائیں گے۔ تو ہر کسی کو چاہیے کوشش کرے کہ یہ روزہ رکھے۔ روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ لوگ جو ہے بچوں کو اپنے یہ روزہ رکھواتے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدینہ کے اندر روزہ رکھواتے، اور اس روزے کو رکھوانے سے پہلے وہ جو ہے کاٹن کی، کپاس کی جو گڑیا وغیرہ بنا لیتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بچے روزہ رکھتے اور کبھی ضد کرتے کھانے کی تو ہم یہ گڑیا وغیرہ ان کو کھیلنے کے لیے دیتے تاکہ وہ اس سے مشغول ہو جائے اور روزے کو کنٹینیو کرے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ صحابہ اپنے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے روزے رکھواتے تھے، حالانکہ وہ چھوٹے ہوتے تھے، مطلب یہ بالغ نہیں ہوئے، روزہ تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ بالغ ہوتے ہی وہ سارے روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، پہلے سے کچھ نہ کچھ پریکٹس ضروری ہے۔ جیسے کہ رمضان کو لے لیجئے، ایک بچے کے لیے پھر ضروری ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں، لیکن رمضان کا روزہ کیا وہ اچانک رکھیں گا؟ نہیں۔ تو آپ کو چھوٹی عمر سے، چھوٹی سے مراد بہت چھوٹے بچوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسی عمر سے اس میں سمجھداری رکھتا ہے، اب نماز کو مسجد آ رہا ہے، سمجھ لیجئے 7 سال میں تو حدیث میں بچوں کو مسجد لاؤ، ہے نا، 10 سال کی نہ ہے تو مارو، تو 7 سال سے آپ کچھ روزے شروع کر سکتے ہیں، 1، 2، 3، 5، 10، ہے نا۔ اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائیں گا تو انشاءاللہ اس پورے رکھیں گا۔ تو یہاں صحابہ کی جو عمل ہے، جو پریکٹس بتا رہی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تاکہ ان کو عادت ہو، حالانکہ ان پہ روزہ فرض نہیں ہوتا، اور ویسے بھی محرم کا روزہ تو فرض تھا بھی نہیں عادت، لیکن عادت کے لیے، اور اس میں وہ مشغولیت کے لیے ان کو کھلونے وغیرہ جو ہے کچھ کپڑے کے یا کپاس کے بنا دیتی تاکہ وہ ضد کرتے جب کھانے کی ان کو یاد آتی تو وہ ان کو دے دیتے، پھر وہ کھیل میں لگ جاتے اور اس چیز کو بھول جاتے، یاد رکھیے کہ روزہ ہے، تو یہ عادت دلانے کے لیے تھا، یاد رکھیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ اہمیت کا حامل ہے، اور صحابہ خود بھی رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھاتے تھے، یاد رکھیے۔ تو جو شخص صحت پائے، حالات اس کے لیے درست ہو، میسر ہو، تو وہ ضرور جو ہے 10 کا روزہ رکھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اور حدیث میں فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا، ٹھیک ہے، تو میں آنے والے سال سے، چونکہ آپ نے یہ روزہ رکھا تو آپ کو بتائے گا یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یاد رکھیں۔ جو شخص محرم کا 10 کا روزہ رکھے اس سے پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا بھی روزہ اس میں اضافہ کر لے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 9، 10 کا رکھیں۔ ہمارے علاقے کے اندر 10، 11 بہت مشہور اور معروف ہے، بہرحال 10، 11 رکھنا چاہے 10، 11 رکھیں، لیکن 9، 10 کا رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ اچھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا ایک ہی روزہ ہو،
دوسرا روزہ نہ رکھ پائے یا نہ پہلے کا رکھ پائے نہ بعد کا رکھ پائے تو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کافی، یاد رکھیں۔ دو ضروری نہیں ہے لیکن جو رکھ سکتا ہے وہ دو ضرور رکھ، یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی شخص نہ ہی رکھ پائے کسی وجہ سے، سفر ہے اور باقی چیزیں جس میں آپ کو تو بیماری ہے، رمضان کا روزہ بھی آپ چھوڑ سکتے لیکن اس کی قضا ہوتی ہے، اس روزے کی قضا نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ لہٰذا وہ چھوڑنا بھی چاہے کسی وجہ سے تو شرعی عذر سے بالکل چھوڑ سکتا ہے، وہ گناہگار اس کی وجہ سے نہیں ہوں گا، رکھیں گا تو ثواب کا مستحق ہوں گا، صغائر اس کے معاف ہوں گے، اور اگر صغیرہ گناہ نہ ہوں گے تو اس کو اجر ملیں گا اس چیز کا کہ اس نے جو ہے روزہ رکھا ہے، یاد رکھے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس روزے کو ضرور رکھے، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، آئیے اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جس واقعے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، اور جو میں نے بات بیان کی تھی کہ یہ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے اس روزے کو آپ نے شکرانے میں رکھا، پچھلے امت کے لیے، یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہ اللہ نے ان کو نجات دی تھی، یاد رکھیے۔ تو یہ واقعہ یوں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مکہ کے اندر بھی، یاد رکھیے، مشرکین مکہ اس دن کی حرمت کرتے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، مشرکین کس وجہ سے وہ روایتوں میں نہیں آتا ہے، لیکن جب آپ مدینے آئے تو مدینے کے اندر یہود و نصارہ بھی اس روزے کو رکھتے تھے، یاد رکھیں۔ بلکہ اس دن ان کی عورتیں خوشیاں مناتی، زیورات پہنتی، نئے کپڑے پہنتے، ایک طرح سے عید کا دن تھا ان کے لیے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اس طرح سے کیوں مناتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، لہٰذا ہم شکرانے کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم موسیٰ پہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان یہودیوں سے، لہٰذا ہم بھی اس روزے کو رکھیں گے۔ پھر آپ وہ روزہ رکھتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر وقت یہ بیان کیا تھا کہ اگر موقع ملا تو اگلے سال سے میں جو ہے 2 روزے رکھوں گا، لیکن آپ 2 روزے نہیں رکھ پائے، آپ ایک ہی روزہ رکھتے اپنی زندگی میں، یاد رکھیں۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خوشی کا دن تھا اور وہ کیا گیا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی اس واقعے سے، وہ یاد رکھی، وہ یہ ہے کہ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، یہ جو بردرہوڈ ہوتا ہے ہمارے اندر، بھائی چارگی بہت اہم ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آ کے گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہزاروں سال بعد آ رہے ہیں، لیکن اس خوشی میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں، چونکہ یہ اخوت کا، بھائی چارے کی تقاضا، یاد رکھیں کہ وہ مسلمان تھے، اللہ نے ان کو نجات دی تھی، وہ ان کے لیے خوشی کا دن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر عمل کیا اور خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کر کے روزہ رکھ کے، یاد رکھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی بھائی چارہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، جس کو ہم نے بہت آسانی سے چھوڑ دیا، یا آج کل ہم کہتے ہیں وہ کچھ موجود بھی نہیں، یاد رکھیں۔ ہم لوگ بالکل انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع ملے کسی دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت کو میں پامال کر سکوں، مجھے موقع ملے تو میں یہ کر دوں گا، مطلب موقع ملے تو اس پہ ہاتھ اٹھا دیا، اس کی عزت پامال کیا آپ نے، اس پہ اگر ہاتھ اٹھایا اس کو نقصان ہوا تو جانی نقصان آپ نے اس کو کیا۔ اسی طرح اس کے مال کو برباد کرنا ایک عام بات ہے نا، گاڑی خراب کرنے سے لے کے، چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے سے لے کر، گھر کے رنگ خراب کرنے سے لے کر، ان کے مطلب جس کو خوشیوں میں خوشی نہ ہو کہ اس کے زوال کی امیدیں کر کر کے ہم لوگ اپنے بھائی چارے کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اسلامی بھائی چارے کا سبق دیکھیے کہ ہزاروں سال پہلے قوم آئی ہے، لیکن وہ ہم تھے، وہ مسلمان تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخوت کا تقاضا بتا رہے کہ ہم بھی شامل ہوں گے اس چیز کے اندر۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیے، آج مسلمان کسی چیز کے اندر، یاد رکھیے، کسی کے شامل نہیں، اس کو کسی کی خوشی دیکھ کر، اپنے بھائی کی، اس کو برا لگ رہا ہے، کسی کے غم کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان ہوا، اس کا مطلب وہ غم سے، اس کا مطلب میرے لیے وہ خوشی کا دن ہے۔ آپ دیکھیے تمام چیزیں بالکل عام ہیں، مطلب میں اس کے لیے خاص نہیں بول رہا ہوں۔ کسی نے گھر بنا لیا، آپ دیکھیے جو ہے لوگوں کی حسد اس انسان کی طرف کہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی بچیوں کی شادی اللہ رب العزت نے آسانی سے اور کروا دی کم عمر میں، تو اس کو اس سے بھی جلانے والا ہے، ایسا کیسے ہوا۔ کسی کو اللہ نے اچھی صحت دے دی، کسی کو اولاد دے دی، کسی کو لڑکے دے دیے، کسی کو خوبصورت اولاد دے دی، کسی کو تعلیم یافتہ پڑھی لکھی ذہن نشین اچھی، ہر چیز کے اوپر حسد اور جلن کا معاملہ ہے۔ تو کیسے ہم ایسی اخوت قائم کر سکیں گے جو اتنے ہزار سال بعد بھی باقی تھی، یاد رکھیں۔ تو یہ سبق تھا، یاد رکھیے، اس واقعے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں اس کے اندر کہ یہ اخوت، یہ تقاضا ہم بھی باقی رکھیں۔ لیکن آج چونکہ ہم میں حسد، جلن اور دوسروں کو کھینچنا اتنا عام ہو چکا ہے، ہم نہ کسی مسلمان کی غم میں شامل ہیں نہ اس کی خوشیوں میں شامل ہیں، یہ بھائی چارہ مکمل ختم ہو چکا ہے نا۔ اور علاقائیت نے جو زمینوں کا بٹوارا ہوا اور علاقائیت ہوئی نا، نیشنلزم بولتے ہیں اس کو انگلش کے اندر، کہ وطن پرستی، قوم پرستی بھی نہیں بولیں گے، وطن پرستی، تو یہ وطن پرستی نے تو پھر ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہاں کوئی ڈوب کر مرتا ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے، یہاں کوئی جل کر مرتا ہے مار دیا جاتا ہے یہ ان کا معاملہ ہے، وہاں کوئی بم ڈال کے مار دیا جاتا ہے وہ ان کا معاملہ ہے، یہاں فلاں، وہ سب اپنے اپنے معاملات یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی لاشوں کو لینا پسند کرتے ہیں لیکن زندوں کو نہیں لے سکتے، چونکہ ویزا اور پاسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، آپ نے یہ حالت دیکھی ہے نا، آپ نے حالت دیکھے شام کے اندر جو جنگ ہوئی، اس کے بعد لوگ جا کر ترکی کے ساحلوں سے ٹکرا کر مرے، لیکن لیا نہیں گیا، لاشوں کو دفنایا گیا، لیا نہیں گیا۔ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا گیا انڈونیشیا، ملیشیا میں، جب اپنے جہازوں میں نکل کے پہنچ گئے، لاشوں کو تو لے کے دفنایا گیا لیکن زندوں کو لیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پاسپورٹ اور ویزے کا مسئلہ ہے، نیشنلٹی کا مسئلہ ہے۔
تو یہ سب چیزیں آپ بہرحال دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اخوت، وہ بھائی چارہ، وہ محبت، وہ لگاؤ، وہ ختم ہو چکا ہے جو ایمانی بنیادوں پہ ہوتا ہے. یاد رکھیں آج وہ ختم ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں قوم بودا ہو چکی ہے، قوم ہلکی ہو چکی ہے، قوم کا خون ہلکا ہو چکا ہے، اور دشمن کے لیے آپ پر حملہ کرنا آسان ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک گھر میں 10 نہیں، صرف 2 بھائی ہو، 10 بہت بڑی مثال ہے. 2 بھائی ہو اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہو تو کسی کی مجال نہیں، پورے محلے میں ان کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیں گے. صرف 2 بھائیوں کی مثال دے رہا ہوں، لیکن اتحاد پہ رہتے ہیں. لیکن 10 بھائی ہو اور اتحاد پہ نہ ہو تو آپ دیکھیے ہر بھائی کو غلام بنا کے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دوسرا خوش ہو رہا ہے. جس کی دوسری مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک جنگل ہے، اس جنگل میں سمجھو 4 سانڈ ہے، بل ہے، میل ہے. ہوتا ہے نا کسی بھی اس کا ایسا کہ جانور کے اندر بیل لے لیجیے آپ یا بھینسا لے لیجیے، وہ بل ہوتا ہے، میل بولتے ہیں اس کو. 4 سانڈ ہے. اب شیر دیکھتا ہے چاروں کو ایک ساتھ نہیں کھا سکتا. آپ نے دیکھا نا جب سانڈ پہ جو شیر حملہ کرتا ہے بفیلوز کے اوپر جنگلی، وہ مار دیتے ہیں اس کو کبھی کبھار. واقعات دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ کو ملیں گے ویڈیو، شیر کو مار دیے نا بھینسوں نے. تو وہ دیکھتا ہے کہ نہیں میں تو ان پہ اٹیک نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے 3 سے مشاورت کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے اور کہتا ہے تم 3 بہت اچھے لوگ ہو، مجھے خالی اس کو سزا دینے کا موقع دو. جو چوتھا ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور فلاں ہے، تم سے فلاں ہے. 3 بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم ان سے بدلہ لے لو. پھر وہ ایک کو کھا لیتا ہے. اب بچے کتنے؟ 3 سانڈ بچے. پھر وہ 3 کے پاس آتا ہے، بولتا ہے ارے تم تینوں میں جو 2 کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں بہت اچھے ہو، فلاں ہے، بس مجھے اس کے ساتھ موقع دو، تم سے تو میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں، تمہارا اپنا تو بالکل اچھا چل رہا ہے. وہ بولتے ٹھیک، پھر اس کو کھا جاتا ہے. ایسے کر کے جو ہے پورے وہ چیزیں یا دشمن جو ہے ان کو ختم کر دیتا ہے. تو دشمن کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو جو ہے ایکسٹرنل پاور کی ضرورت نہیں یاد رکھی. وہ اگر ہم کو ہی اندر سے برباد کر دے تو پھر کوئی چیز ہم کو وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اس واقعے میں جو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا 10 کا، یہ خوشی میں جو شامل ہوئے، یہ بھائی چارے کا ایک میسج ہے، یہ اخوت کا ایک میسج ہے. میں آپ کو جوش میں نہیں لانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہوش میں آؤ. جوش میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوش میں آؤ. سمجھو یہ بھائی چارہ ایمانی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس کو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیں اس چیز کو سوچو، اس چیز کے بارے میں سمجھو. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، صحابہ کو آپ نے ذمہ دار بنایا ایک علاقے کا. آپ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کرتے رہے. حضرت عمر نے بلایا اور کہا تجارت سے جتنا تم نے کمایا ہے تم اس کو لوٹا دو، اس کو صدقہ کر دو. چونکہ لوگ اس طرح کا الزام لگا رہے، چونکہ تم ذمہ دار ہو، اسٹیٹ سے اپوائنٹڈ ہو، اس کے بعد تم بزنس بھی کر رہے ہو، یہ درست نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر کے کہنے پر اس صحابی نے لوٹا دیا. تو لہٰذا یہ سب مثالیں ہیں، مطلب بھائی چارگی کی یہ ایسی مثالیں ہیں جس کو آپ یہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارگی کے لیے بہت کچھ کیا. یاد رکھیں ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ماریا قبطیہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تحفے میں دی گئی تھی. یاد رکھیں قبطیہ یہ کوپٹک تھی. مصر، سوڈان، ایریٹریا، ابیسینیا جس کو کہتے ہیں آج کا ایتھوپیا جس کو بولتے ہیں، اس علاقوں کوپٹک بولتے. قبطی جو کرسچنز آج بھی ہوتے کوپٹک، ٹھیک ہے، یہ قدیم قوم ہے. یاد رکھیں آج یہ مصر میں پائی جاتی ہے. تو بہرحال وہ قبطیہ تھی، ماریا قبطیہ ان کا نام اسی لیے پڑا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ تم جب ایجپٹ پہ، مصر پہ جو اٹیک کرو گے تو فلاں قبیلے سے ماریا تعلق رکھتی ہے تو اس کا لحاظ رکھنا. عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ عمر بن خطاب کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے کہ آپ جائیں گے مصر کے لیے، فاتح مصر آپ کہلاتے ہیں. جب مصر کو فتح کیا اور خاص طور سے اس علاقے کو فتح کیا جہاں ماریا قبطیہ تھی، جہاں کی تھی، تو کہا ان لوگوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جائیں گی، ان لوگوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا جائیں گے، ان کے ساتھ فلاں کیا جائے گا، چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے، مطلب چونکہ وہ ایک علاقے کی تھی، آپ نے علاقے والوں کو ترجیح دی کہ ان پہ ظلم مت کرنا. اندازہ لگائیے آپ، مطلب ایک خاتون جہاں سے تھی جن سے آپ کو اولاد ہوئی، آپ نے اس علاقے سے کہا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بھائی چارگی کا میسج اور پیغام تھا ہم کو، لیکن بہرحال ہم اس پیغام کو بھول گئے، نہ جانے کس روش اور کس اس پہ لگ گئے. تو یہ جو واقعہ تھا اللہ کے رسول کا روزہ رکھنا میں بتانا چاہ رہا تھا، یہ بڑی نصیحت لے کر ہمارے لیے آیا ہے کہ ہم بھی ایسی اخوت، ایسے بھائی چارے کو ترجیح دیں اور مسلمانوں کی آپسی محبت کو کبھی ختم نہ ہونے دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے رنجشیں، لڑائی جھگڑا، فتنے فساد بالکل بھی نہ کریں. اور دشمن کیا چالیں چلیں گے اور پالیسی بنائیں گا وہ دوسری چیز ہے، سیکنڈ کیس ہے. ہم خود اپنے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کو اور بربادی اور ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں. یاد رکھ، تو لہٰذا ہم کوشش کریں اب بھائی چارگی کو سب سے مقدم یاد رکھیں، چاہے وہ جہاں بھی ہو. یہ تو مسلمان گزر چکے، یاد رکھ، ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور اللہ کے رسول کا ان سے محبت کا اظہار کرنا اس طرح سے، یہ ہمارے دلیل ہے کہ زندوں کے ساتھ کتنا اچھے عمل کی ضرورت ہے جب گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ عمل کیا گیا. تو لہٰذا یہ واقعہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا یہ زبردست پیغام مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اب آئیے اس سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد جو ہے اس مہینے کے تعلق سے اور بھی مختصر بس تھوڑی سی جو باتیں میرے ذہن میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، چونکہ ہم پورے ماہ کی بات کر رہے ہیں تو اس مہینے کے اندر جو چیز کامنلی دیکھی جاتی ہے یاد رکھیے، جو ہو رہی یاد رکھیے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو غلط چیزیں جو رائج کر چکی ہے، جب بھی محرم آتا ہے تو مخصوص لباس وغیرہ میں نے سب آپ کو رکھ دیا تھا پچھلی بار کہ لوگ مخصوص لباس پہنتے ہیں، مخصوص کھانے کھاتے ہیں، تو یہ رواج درست نہیں یاد رکھے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے محرم کی 10 تاریخ کو ہم نے خاص طور سے کربلا سے جوڑ دیا۔ صرف یہ خاص طور سے کربلا سے کبھی جڑی نہیں تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، شریعت مکمل ہو گئی، تب تک یہ موسیٰ علیہ السلام سے جڑا تھا واقعہ۔ یہ 10 کی تاریخ موسیٰ علیہ السلام سے جڑی تھی۔ جب شریعت مکمل ہو گئی، اب کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی سانحہ، کوئی بھی غم، کوئی بھی خوشی نہ عید کے اندر تیسری عید ایڈ کر سکتی ہے، نہ جو دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کے اندر کوئی چیز کی تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے میں روزہ رکھ کے خوشی منائی۔ اب یہ دن غم کا کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے، واقعات ہوتے رہیں گے۔ اب بڑے سے بڑے شخصیت کا، چاہے وہ ابوبکر صدیق کیوں نہ ہو، ان کی وفات بھی جو ہے تبدیلی نہیں لا سکتی۔ اچھا آپ سوچئے، خود علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کو بھی تو جو ہے ان کے بھی انتقال ہوا، ان کی بھی شہادت ہوئی، ان کے اوپر کیوں نہیں وہ دن کو منا رہے ہیں؟ ایک مخصوص دن کو جس میں خوشی منائے گی، جس کا حکم دیا گیا، اس کو کیا کیا گیا؟ تو میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، مسلمانوں کو ان کے آبا اور اجداد اسلاف کی وفات پر یہ غم کے نام پر خوشی منانے کا ایک سسٹم تھا، جو خاص طور سے یہود اور نصارہ کی ایک چال تھی، اور مسلمان اس میں سب کے سب پھنسے۔ 10 محرم غم کا دن ہے، لیکن اعمال پورے خوشی کے، نئے کپڑے پہنے جا رہے، بازار اور میلہ لگ رہا ہے، بچے خوشی منا رہے، روٹ اور چونگے کھائے جا رہے، شربت اور مانڈے وہ کیے جا رہے، اور آپ بول رہے غم کا ہے۔ کس نے غم پہ ایسا کیا؟ مجھے تو نہیں معلوم غم کے اوپر کوئی ایسی خوشی مناتا ہے نا۔ 22 رجب کو بھی ایک اعمال کیا جاتا کنڈے کے نام سے، اس دن امیر معاویہ کی شہادت ہوئی تھی، اور امیر معاویہ امیر تھے، اور آپ نے بہت آئرن فسٹ جس کو بولتے ہیں نا، ایک دم مضبوط ہاتھ سے جو کنٹرول کیا تھا، اور ہر قسم کی فتنے فساد کو کچل دیا تھا۔ اب خوشی منانے والے کو ایک ہی طریقہ خوشی منانے کا، وہ تھا چھپ کے۔ آپ دیکھیے اس کا پورا عمل چھپ کے ہی ہے نا، پردے کی آڑ میں بنایا جائے گا میٹھا، باہر کسی کو بتایا نہیں جائے گا، شام سے پہلے ختم کیا جائے گا، بچا ہوا پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہوتا تھا، ہم نے بچپن میں دیکھا، بچا ہوا میٹھا مسجد کی مچھلیوں کو یا گڑا لوگ دفنا دیتے تھے۔ کیوں یہ چھپ کر خوشی منائی جا رہی ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے جس کو اتنا خفیہ طور سے منایا جاتا ہے؟ یہ چونکہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کو خوشی ہوئی ان کی وفات پر، لہٰذا خوشی اب ڈائریکٹلی تو منا نہیں سکتے، خلیفہ کا انتقال ہوا، لہٰذا چھپ کر گھروں میں منایا جائے، چھپ چھپ کے آؤ، کھاؤ، وہیں ہاتھ دو، وہیں رکھو، مٹی کے اس میں کرو، رات میں اس کو دفنا دو۔ یہ تمام چیزیں غم کے نام پر انہوں نے خوشی بنوانے لگائی۔ میں نے 12 ربیع الاول کی آپ کو مثال دی تھی، کیا مناتے تھے آج سے 10 20 50 سال پہلے، جب تک لوگوں کو عربی کا یا عام نالج نہیں آیا تھا؟ 12 وفات پیدائش کو بولتے ہیں، وفات مرنے کو بولتے، سب کو پتا ہے، تو وفات منا رہے تھے 12 وفات۔ اب عید میلاد کر دیا آپ نے اس کو، تو عید ایک جوڑ دی جو کہ عید ثابت بھی نہیں، دو عیدیں، تیسری جوڑ نہیں سکتی، اب یاد رکھ۔ تو کوئی خوشی اور کوئی غم یاد رکھیے اب کسی دن کی اہمیت کو بڑھا نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا، جو شریعت نے بتا دیا بس جب تک وہ فنش ہو گیا۔ تو اس دن کا معاملہ شکرانے کا تھا، اس دن کا معاملہ روزے کا تھا، اس دن کا معاملہ وہ اخوت بھائی چارے کو یاد کرنے کا تھا، اس دن کا معاملہ جو ہے محبت الفت مسلمانوں کی بڑھانے کا تھا اور خوشی کا تھا۔ تو واقع ہوتے رہیں گے، اور بھی واقع ہوئے تاریخ میں۔ خود ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے نا، تو ان کے لیے بھی آپ دیکھیے حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نہیں مناتے، حضرت حسین کی تو غم منایا جا رہا، حضرت حسن کا نہیں منایا جا رہا، اور حضرت علی کو اور بھی اولادیں تھی، یاد رکھیے ہے نا، حضرت فاطمہ سے آپ کو حسن، حسین، محسن یاد رکھیے، اور لڑکی تھی یاد رکھیے آپ، لیکن لوگ تاریخ یہ سب نہیں بتاتے، اور یہ ایک بیوی سے تھا۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جو اللہ کے رسول کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا، آپ نے اور بھی نکاح کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی 2 بیویاں تھی یاد رکھیے، اور سب سے اولادیں تھی آپ۔ تو کئی بچے اور بچیوں کا آپ کے تذکرہ آتا ہے، کسی کو اہمیت نہیں دی ہم نے۔ تو آپ دیکھیے مخصوص شخصیت کو اٹھانا، یقیناً وہ آل رسول سے ہے، ہماری ان سے محبت ہے، یہ محبت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، اس محبت کی وجہ سے لوگ ہم کو جو بولنا چاہے بول سکتے ہیں، یہ محبت ہے، چونکہ وہ خاندان ہی اتنا عظمت والا ہے، یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی خوشی سے اب شریعت میں کوئی عید ایڈ نہیں ہو سکتی، ان کی غم سے شریعت میں کوئی غم کا دن ایڈ نہیں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو واقعہ تو ہوا، تاریخ ہے اور صحیح نہیں ہے، ہم مانیں گے اس چیز کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہوا، تو ہم نے کیا دیا، اس کو مخصوص کر دیا۔ تو یہ مخصوص کس دن سے میں نے آپ کو بتا دیا، کربلا سے یہ مخصوص نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پورے محرم کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بالکل غلط بات، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، سوائے اس شخص کے اعمال اس کو نحوست والا کر سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نحوست ہوتی ہے چیزوں میں، وہ کب ہوتی ہے؟ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی گنہگار شرک اور کفر میں ڈوبا ہے تو آپ کہیں گے اس کا مال بھی نحوست لاتا ہے، اس کا گھر بھی نحوست بھرا ہے، کیونکہ اس سے نحوست ہی آئیں گے اس کی برائی کی وجہ سے، لیکن اس کی نحوست اس کے لیے، پورے سماج کے لیے نہیں ہوتی ہے۔
تنوسط ہوتی ہے وقت میں، لیکن وہ اس آدمی کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں تو پورا مہینہ مونس بنا دیا آپ نے. کیسے؟ شادی نہیں، بیاہ نہیں، خوشی نہیں، فلاں نہیں. آج کل خیر کر رہے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے. دوسرا یاد رکھیے، مخصوص جو ہے اس کو جس کو کہتے ہیں نظر اور نیاز اور منتیں اس مہینے منائی جاتی جو کچھ بھی ثابت نہیں ہے. مخصوص آل رسول مطلب آپ سب کے خاندان کے لوگوں سے، اور کیا کیا رسومات نہیں کیے جا رہے، بہرحال آپ سب جانتے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. نظر اور نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی. یہ بھی نہیں کہ کسی اور کے لیے اللہ کے نام سے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی جائز نہیں، حرام ہے. بہرحال اسی طرح ہمارے ماحول میں آج کل تو الحمدللہ کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی باقی ہے تازیے، سواریاں اس کو بولتے ہیں، اور پھر وہ پنجے، پھر گھوڑے، پھر شیر اور چیتے، سب آپ دیکھ سکتے مارکیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ سب ابھی بھی ہو رہا ہے، کم ہو گیا الحمدللہ، لیکن ہو رہا ہے. یہ تعزیہ وغیرہ تو بالکل صحیح نہیں یاد رکھیں. کہاں سے آئے، کیا ان کا وجود ہے، اس چیز کو دیکھ کر آپ بولیں گے عجیب و غریب چیز ہے. ایک ڈنڈے پہ کپڑے پہ کپڑا لٹکا دیا گیا، ایک آدمی اس میں اتنی انرجی لاتا کہاں سے ہے جو اتنی دیر تک لے کر اس کو سوار ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ بیچارہ اپنے ہوش میں نہ ہو. ایک عام آدمی اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہرحال یہ سب حالات، اور لوگ اس سے نظریں مانگ رہے ہیں، منت مانگ رہے ہیں، اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ سب چیزیں ہو رہی. بلکہ ہم چھوٹے تھے تو اتنی باتیں بھی ہم نے سنی، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، کہ بولے فلاں ایک تعزیہ اگر فلاں ایک دوسرے تعزیے سے مل لیے جس کا نام ایک بڑے صاحب اور دوسرے کا نام چھوٹے صاحب تھا، دونوں مل گئے تو بولے قیامت آ جائیں گے اس دن. یہ عام بات تھی بالکل. یہ سب چرچی تھے، مطلب چھوٹے تھے، یہ سن رہے تھے ہم گلی گلی. مطلب دیکھیے علامت قیامت بھی ہمارے بچپن میں کسی نے بتایا نہیں ہم کو کہ کیا ہے یہ علامت قیامت. تو بولے یہ علامت قیامت ہے، فلاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں، فلاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں. تو بڑے اور چھوٹوں کا جس دن ملن ہو گیا تو اس دن بولے قیامت آ جائے گی. عجیب و غریب مطلب چیز ہے یہ عقائد. اتنی عقیدے کی کمزوریاں کہ ایک مسلمان کو یہ نہیں پتا قیامت کب آئیں گے. اتنے واضح طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، حدیث کے اندر بیان کر دیا، اس کے باوجود یہ حال. تو بہرحال یہ سب چیزیں، تو یہ سب بھی ہو رہا ہے. یاد رکھیے ماحول مارکیٹ میں بچنا چاہیے، بچوں کو بچانا چاہیے، روک سکتے تو روکنا بھی چاہیے، محبت کے ساتھ، علم کے ساتھ سمجھانا بھی چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ دے. چونکہ ہمارے وہ بھائی یہ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف بات نہیں کریں. جہالت، نالج نہیں ہے، نالج آ جائے گا انشاءاللہ چیزیں چلی جائیں گی. ایک زمانہ تھا سارے لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے، دھیرے دھیرے علم آیا، جماعتوں نے کام کیا، مختلف تنظیمیں آئی، شخصیات آئی، کام آیا اور تبدیلیاں آئی. تو بہرحال ابھی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں خاص کیوں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ چونکہ اب جان ہی رہے تو ہم سمجھ رہے ہو نہیں رہا ہے، ویسا نہیں ہے، ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. پہلے آدھا کلومیٹر ہوتا تھا، اب 2 کلومیٹر کے روڈ بند ہو رہے، تو ہو رہا ہے. سمجھائیے، منائیے، لوگوں کو سکھائیے، علم دینا یہ اصل چیز ہے. یاد رکھیے اسی طرح جو ہے 10 محرم کو میلے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ روایتیں بیان کی جاتی کہ اس روز جو اپنے گھر والوں پہ رزق میں کشادگی کریں گا اللہ سال بھر برکت دیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے اور آپ بول رہے ہیں رزق میں کشادگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ پورے دن کا ہوتا ہے. یاد رکھیے پھر سورج نکلنے کے پہلے سے ڈوبنے تک تو دن چلا جاتا ہے. کشادگی والی روایتیں صحیح نہیں. یاد رکھیے تو اس دن کشادگی نہیں کرنا، روزہ رکھنا ہے. یاد رکھیے اسی طرح جو ہے اس مہینے کے اندر خاص طور سے جو آخری پوائنٹ رہے گا، صحابہ پہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں. کون کیا کیسے آپ سب جانتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں. یاد رکھیں برا بھلا کہتے ہیں، ہم بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہے، سب اس کا حصہ ہی. یاد رکھیں یہاں سے بات، صحابہ پہ لعن طعن کوئی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت. صحابہ پہ لعن طعن کرنا، زبان درازی کرنا، منہ کھولنا، میں ایسا ہی کہتا ہوں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکنا ہے، وہ تھوک واپس اپنے منہ پہ آتا ہے. اب آسمان کی طرف دیکھ کے تھوک سکتے ہیں کیا؟ وہ منہ پہ آتا ہے اپنے اڑ کر. تو صحابہ کے بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ان کی جس کی شخصیات جو ہے بڑی معتبر، بڑی اہمیت کی حامل ہے. کبھی موقع رہا تو میں صحابہ کی فضائل آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک فضیلت میں قرآن سے ان کی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگوں فَإِنْ آمَنُوا، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ، ٹھیک ہے جی، اللہ کیا فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے، دیگر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ویسے کیسے، جیسے صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت پہ رہیں گے. تو صحابہ کی ایمان کو کسوٹی اور معیار بنا دیا گیا دوسروں کی ایمان کے لیے کہ ایسا لاؤ تو تم کامیاب ہو، تو ہدایت یافتہ ہو. اب اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا گیا، کسوٹی بنا دیا گیا کہ اگر یہ ایمان لائے ویسے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں. صحابہ کی ایمان کو کسوٹی بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ وہ شخصیات ہے، یاد رکھیں بڑی ان کی عظمت ہے. یاد رکھیں بہت اونچا مقام ہے. یاد رکھیں کتنا کہ میں بتا نہیں سکتا. یاد رکھیں صرف یہ کہہ سکتا کہ دنیا کے تمام یاد رکھیں نیکوکار لوگ بھی مل جائے تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور دنیا کے تمام اصحاب جو الگ الگ انبیاء کے تھے وہ سب بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. صحابی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. یاد رکھیں بہت اونچا ہوتا ہے. انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ وہ صرف بڑھتا ہے.
صحابہ کی ایمان کی خصوصیت ہے وہ ایک لیول کو جا کے پہنچ جاتا ہے، اور ہمارے ایمان کا معاملہ ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی، یاد رکھیں بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ صحابہ کے لیول کو پہنچ کے رک گیا، انبیاء کا صرف بڑھتا ہے، ہمارا بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ تو یہ وہ شخصیات ہے، یہ وہ شخصیات ہے جن کی زبان میں قرآن اترا، کبھی کبھار ان کے لیے قرآن اترا، کبھی کبھار ان کی نصیحت پہ قرآن اترا، ان کی غلطی کو بتانے کے لیے قرآن اترا، ان کے اچھے اعمال کی تعریف کرنے کے لیے قرآن اترا۔ تو اندازہ لگا یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے، اور یہ کیسی ذات ہے صحابہ کی۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مثال توریت اور انجیل میں پہلے سے بیان کر دی تھی۔ یہ صحابہ کا مقام ہے کہ ان کی مثالیں توریت اور انجیل میں تھی، اور توریت کی انہی مثالوں کی وجہ سے، توریت کی انہی مثالوں کی وجہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بغیر جنگ کے القدس بیت المقدس دے دیا گیا تھا۔ یہ بیت المقدس کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، بیت المقدس پہ 42 بڑی بڑی جنگیں ہوئی، یاد رکھیے 100 بار اس شہر کا محاصرہ ہوا جہاں مسجد اقصیٰ ہے، یاد رکھیے۔ تاریخ یہ گواہی دیتی کہ سب سے زیادہ جانیں کسی شہر کے لیے گئی ہے تو وہ یہی شہر ہے، یاد رکھیے۔ تاریخ گواہی دیتی کہ سب سے زیادہ پورے جنگیں اگر تاریخ میں لڑی گئی تو اسی شہر کے لڑی گئی، لیکن تاریخ اس کی بھی گواہی دیتی کہ ایک بار ایسا موقع آیا بغیر جنگ کے یہ شہر سونپ دیا گیا، اور وہ کس کو سونپ دیا گیا تھا؟ عمر ابن خطاب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کی کتاب میں اور نصرانیوں کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ صحابہ کی مثالیں تھی، اور اس میں یہ مثال تھی اور اوصاف تھے، فلاں فلاں قسم کا حکمراں آئے گا تو اس کو چابیاں خاموشی کے ساتھ دے دینی چاہیے، جنگ کی ضرورت نہیں تھی، اور دے دی گئی۔ تو یہ مثالیں موجود ہونے کی وجہ سے صحابہ کی توریت اور انجیل میں، قرآن میں اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کی مثال توریت اور انجیل میں تھی۔ تو اندازہ لگا یہ وہ ذاتیں اور شخصیت ہیں۔ تو کبھی بھی یاد رکھ، سمجھ کے رہنا اس معاملے میں، کبھی بھی کسی کے بارے میں منہ اٹھا دیا عام لوگوں کے بارے میں، وہ بھی گناہ ہے۔ صحابی کے بارے میں تو پھر تو ایمان کا معاملہ ہے، چونکہ صحابہ سے محبت یہ دین ہے، اسلام ہے، اور یہ ایمان ہے، یاد رکھیں۔ ان سے بغض اور نفرت، یاد رکھیں، یہ نفاق ہے، یہ گناہ ہے، یاد رکھیں، اور یہ کفر تک بھی لے جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے صحابہ کی شخصیت کا جہاں معاملہ ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں لوگ بڑا صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں، میں کہوں گا یہ جسارت، یہ غلطی مت کرنا کبھی، یہ بہت جس کو کہیں گے نا دنیا اور آخرت برباد کرنے والا عمل ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو محرم کے تعلق سے، اس ماہ کے تعلق سے میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں اور اس پیغام کو انسانیت تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نسلوں کو جو ہے کتاب و سنت پر قائم رکھنے والا جو بنائے۔ اللہ رب العزت جو تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، بیمار ہے، ان تمام کی مشکلوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو جو ہے دور کرے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو کار ہے، نت نئی باتیں، عجیب و غریب قسم کے رسومات، عجیب و غریب قسم کے عقائد، عجیب و غریب قسم کے معاملات اور اعمال جیسے یہ مہینہ آتا ہے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال جدیدیت نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کی، شرک کی اور بدعت کی کمر توڑ کے رکھ دی، ماڈرنزم نے، یاد رکھیے۔ پہلے تو یہ حال تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب محرم کا مہینہ آ جاتا تھا تو محرم اور سفر یہ 2 مہینوں میں کوئی خوشی نہیں منائی جاتی تھی، کوئی رسومات نہیں منائے جاتے تھے، تو جتنے فنکشن ہالز وغیرہ ہوتے تھے سب مینٹیننس اور ریپیئر کے لیے چلے جاتے تھے، ان کے لیے یہی چھٹی کے دن ہوتے تھے، کیونکہ مسلمان ان 2 مہینوں میں خوشیاں نہیں مناتے، ان کو پتا ہے، تو لہٰذا وہ مینٹیننس ریپیئر ہوتے تھے۔ لیکن اب الحمدللہ جیسے جیسا علمی شعور بھی لوگوں میں آ رہا ہے، اور پھر جدید دور ہی ایسا، یاد رکھیے کہ صرف ہر چیز کے لیے انتظار نہیں کیا سکتا ہے، جو صحیح بات ہے لوگ الحمدللہ اس کو لے رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو لہٰذا بہت سارے یہ قسم کے رسومات تو اب ختم ہو گیا درخت، ورنہ بالکل یہ بات بالکل طے تھی کہ ایک مخصوص رنگ کے کپڑے، ایک مخصوص قسم کا چہرہ بنا لینا، اس کے بعد مخصوص قسم کے اعمال جو تقریباً سب کے سب شوق سے، غم سے، خوشی کے خلاف جو چیزیں ہوتی یاد رکھیے وہ سب کی جاتی تھی، یاد رکھیے۔ اور ہم نے تو اپنے بچپن میں اس مہینے کو غم کا مہینہ ہی سنا، اور رونے دھونے کا مہینہ سنا، ماتم کا مہینہ سنا، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ یاد رکھیں، اس واقعے کی حقیقت ہے، لیکن سوال یہ کہ شریعت میں اس مہینے کی کیا حقیقت ہے، یاد رکھیں۔ یہ بات آپ لوگ جان لیں اور ہم لوگ سمجھ لیں کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یاد رکھیں، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، اور 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر دیا، 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب، یاد رکھیں، تو یہ 4 حرمت والے، تو یہ آج سے نہیں ہے، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تب سے یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یاد رکھیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب جو ہے کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا،
اور اس پہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو تم ان مہینوں میں جو ہے اپنے اوپر جو ہے ظلم نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک جو حرمت والے مہینے 4 ہیں اور مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کب سے؟ آج سے نہیں، کسی واقعے کی وجہ سے نہیں، کسی ایک اکرنس سے گھٹنا کی وجہ سے نہیں، کسی خوشی اور غم کے واقعے کی وجہ سے نہیں، جب سے آسمان اور زمین بنے تب سے محرم حرمت والا ہے، تب سے ہی۔ اور اس کے علاوہ اور 3 مہینے یاد رکھیے، 3 تو ایک ساتھ آتے آپ جانتے ہیں، تو یہ حرمت والا ہے۔ تو کسی واقعے نے، کسی گھٹنا نے یا کسی چیز نے اس کو حرمت والا نہیں قرار دیا، یہ پہلے سے حرمت والا ہے۔ اب قیامت تک ہونے والے کوئی بھی واقعہ اس مہینے کو اچھا یا برا نہیں کر سکتے، یاد رکھیے۔ اس مہینے کو غم اور خوشی کا نہیں کر سکتے، اس کی حرمت باقی رہیں گی، اس کی حرمت کو ہمیشہ باقی رکھنا، یاد رکھیے۔ اور جو اس کے فضائل شریعت نے بتا دی وہ فضائل موجود ہے، یاد رکھیے، اور اسی کو ہم کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن ہمارے پاس یاد رکھیے شریعت کی بتائے ہوئے فضائل تو بہت کم ہے، یاد رکھیے۔ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے کچھ چند واقعات لوگ سناتے ہیں، اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا واقعے کی وجہ سے سب چیزیں ہوئی وہ بھی نہیں بتایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھیے آپ کے نواسے کی جو شہادت ہے، یقیناً یہ غم کی بات ہے، یقیناً اس بات میں ہم خوش نہیں ہیں، یقیناً ہمیں اس کا غم ہے، یاد رکھیں، یقیناً اس چیز کو ہم برا مانتے ہیں، ٹھیک ہے کہ آل رسول کے ساتھ ایسا کچھ ہو، لیکن اس وجہ سے مکمل طور سے مہینے کو آپ ڈینوٹ کر دے، اس کو حرمت والا قرار دے کہ اس واقعے سے مہینے کی حرمت ہے، اس واقعے کی وجہ سے اب سارا قیامت تک امت مسلمہ اس میں غم مناتے رہیں گی، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ جب شریعت مکمل ہوئی تھی اس مہینہ حرمت والا تھا، اور اس کے اندر جو ایک خاص تاریخ ہے 10، وہ تو ایک خوشی کی وجہ سے روزہ رکھا گیا، یاد رکھیے، غم کی وجہ سے نہیں۔ وہ کیا ہے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ اس مہینے کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ سوالات بھی کرتے ہیں، کیا اس مہینے کے ابتدا میں ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گریٹنگز بھیجے کہ مبارک ہو اسلامی سال، نیا سال مبارک ہو؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں سے سال شروع نہیں ہوتا تھا، مہینوں کی گنتی 12 تھی اور 12 تھے، چین میں تھے، ایک کے بعد ایک 12 مہینے چلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایتوں میں جو بات آتی ہے کہ اکاؤنٹنگ کے کچھ ایشوز آنے لگے، اور لوگوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا کہ اکاؤنٹنگ کے ایشوز آ رہے ہیں تو کوئی ایک مہینے سے سٹارٹ لینا پڑیں گے ہم کو، مطلب کسی ایک مہینے کو شروعات ماننا پڑیں گے، ورنہ مہینے تو پورے 12 تھے اور سرکل میں تھے، ایک کے بعد ایک آ رہے تھے۔ ہم کس مہینے کو شروعات مانے تاکہ پھر ہم یہ کہیں کہ اس کے بعد لیٹ ہے، اس کے بعد تاخیر ہو جا رہی ہے، اس کے بعد تم کو یہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ سٹارٹ ہونا چاہیے نا۔ جیسے ہمارے پاس اکاؤنٹس ہوتا ہے تو انڈیا کے اندر مسلمان رمضان کے حساب سے اکاؤنٹس اپنے سبمٹ کرتے تھے گورنمنٹ کو، اور نان مسلم جو ہے وہ دیوالی کے اعتبار سے کرتے تھے۔ گورنمنٹ نے جو ایک ایکٹ پاس کیا، کہا کہ نہیں اکاؤنٹنگ ہے اور 1 اپریل سے لے کر 31 مارچ رہیں گا، ہر چیز کا 1 اپریل سے شروع ہوں گے آپ کے اور 31 مارچ کو ختم ہوں گا، اس کے بعد آپ نے ٹیکس پے کریں گے، فلاں فلاں کریں گے، فکس کر دیا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں مسئلہ آیا کہ سال کی شروعات کیسے کاؤنٹ کرے جس سے ہم کہیں کہ اب تاخیر ہو گئی، اب لیٹ ہو گیا، اب یہ صحیح نہیں ہے نا، اسٹارٹ ہونا چاہیے کچھ۔ تو کہاں بات تو ٹھیک ہے، حضرت عمر نے ایک میٹنگ بلائی، اس میں صحابہ میں آئے، اور صحابہ جب آئے تو حضرت عمر نے پیش کیا کہ مسئلہ اکاؤنٹس کا آ رہا ہے، تو کوئی ایک مہینے کو ہم کو ابتدا سٹارٹ لینا پڑیں گی۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ہم محرم سے کرتے، اور اکثر لوگوں نے جو تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ اس مہینے کو جو یہ طے کیا گیا اس کی ایک اہم وجہ، کہیں اور وجہ ہو سکتی ہے یاد رکھیں، ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کا منصوبہ اس مہینے بنانا شروع کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا۔ ہجرت کی نہیں تھی لیکن ابھی یاد رکھیں، ہجرت کر کے جب آپ پہنچے تو 8 ربیع الاول تھی، یاد رکھیے مدینہ میں، تو آپ نے سٹارٹ کیا اور 10 سے 12 دن میں آپ پہنچے تھے، یاد رکھیں 3 دن غار ثور میں رہتے، 8 دن اس کے بعد اور چلے تھے یا 10 دن، اس اعتبار سے لے تو یہ 10 سے زائد دن تھے، یاد رکھیں۔ تو گویا سٹارٹ آپ نے جو ہے سفر کے آخری اس میں کی تھی، اور ربیع الاول کے اندر 8 کو آپ وہاں مدینے میں پہنچ گئے تھے، یاد رکھیں۔ لیکن سٹارٹ منصوبہ کب شروع کیا تھا؟ محرم کے اندر۔ تو حضرت عمر نے یا کسی اور نے یہ تجویز پیش کی کہ محرم سے فرسٹ کر لیتے، کیونکہ منصوبہ شروع ہوتا ہے نا ہجرت کا، ہجری سال، تو ہم اس کو کیا کرتے، فرسٹ کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ اور سارے صحابہ نے ہاں کہہ دیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، لہٰذا اس پر اجماع ہو گیا ایک طرح سے کہ اس کو فرسٹ منتھ حضرت عمر کے زمانے سے ڈکلیئر ہو گیا۔ تو اب آپ جو لوگ پوچھ رہے ہیں کیا اس کی گریٹنگز، اس کی مبارکباد دینا چاہیے، تو یہ کبھی فرسٹ منتھ تھا ہی نہیں، یہ تو ضرورت کی وجہ سے اس کو فرسٹ منتھ ڈکلیئر کر دیا گیا، یاد رکھیں۔ اب یہ فرسٹ ہی رہیں گا، یاد رکھیں، صحابہ نے چونکہ یہ ہو گیا معاملہ طے، خلفاء راشدین نے کر دیا، ہو گیا خلیفان، تو بہرحال تو یہ فرسٹ منتھ اس طرح سے بنا، یاد رکھیں۔ اب یہاں سے آپ چینج شروع ہوتی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، اور یہ پورا سسٹم 12 منتھ کا ہو گیا، یاد رکھیں۔ لیکن یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، چونکہ عموماً ان تاریخوں سے یا اسلامی تاریخ سے آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ٹھیک، لہٰذا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کون سا مہینہ چلتا ہے۔ ہمارے پاس تو ایک ہی ذریعہ ہے، ہمارے شہر کے اندر تو ایک مخصوص اردو اخبار ہم کو جا کے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تاریخ آپ کو نہیں پتا چلنی، چونکہ ایپس بھی آپ کے جو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ہر بار، چونکہ 29 کا مہینہ ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے،
تو بڑا مسئلہ یاد رکھیے. بہرحال چلیے، تو یہ مہینے طے ہوئے اور محرم اس طرح سے پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا بن گیا، یاد رکھیے. ٹھیک، اب اسلامی کیلنڈر کا جب پہلا مہینہ یہ بن گیا، یاد رکھیے، تو اس کے اندر ایک 10 تاریخ آتی ہے، یاد رکھیے. اس 10 تاریخ کو عمومی طور سے واپس غم کا دن منایا جاتا ہے. ویسے تو پورے محرم کو اور محرم کے بعد کے اور 10 دن غم کے لوگ مناتے سفر تک، لیکن بہرحال اسلامی کیلنڈر میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مہینے کے اندر یا اس دن کی کیا خصوصیت تھی اور کیا ہوا تھا، بس وہ مختصر رکھتا ہوں، بعد میں اور ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس موقع رہا تو اگلے جمعہ. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ تاریخ خوشی کے لیے منائیں گی 10. یہ بات یاد رکھ لیجیے. میں نے پہلے بات کہہ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کی جو شہادت ہوئی، ہم کو اس کا غم ہے، یاد رکھیے وہ چیز صحیح نہیں تھی، ہم خود کہہ رہے ہیں. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو یہ دن خوشی والا تھا. کیسے تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں، مشرکین مکہ بھی اس دن کی حرمت رکھتے تھے اور اس میں روزہ وغیرہ رکھتے تھے. وہ کیوں کرتے تھے؟ شاید یہود کو انہوں نے دیکھا تھا یا نصارہ کو انہوں نے دیکھا تھا، تو اس وجہ سے شاید وہ اس کی حرمت رکھتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، یاد رکھ، مدینے میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو یہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، کرسچن سے جوز جو ہے وہ بھی سے فاسٹنگ کرتے ہیں. تو آپ نے دریافت کیا یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے فرعون سے نجات دی تھی، تو لہٰذا یہود اور نصارہ اس کو عید کا دن مناتے ہیں. ان کی عورتیں نئے نئے زیورات پہنتی تھی، نئے کپڑے پہنتی تھی اور اس کی خوشی مناتے اللہ نے نازل دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ پر یہودیوں ذات و حق ہمارا ہے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. سمجھ گئے بات کو؟ تو یہود کیوں منا رہے تھے اس دن کو؟ خوشی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ ایک خوشی جو ہم سے پہلے مسلمانوں کو ملی تھی ہم اس خوشی کے اندر شامل ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی اخوت، بھائی چارہ بہت سٹرونگ ہے. یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی کب ملی تھی؟ نجات ملی تھی. یہودی منا رہے تھے، اللہ کے رسول جب پتہ چلا کہا کہ موسیٰ پر ہمارا ان سے زیادہ ہے، ہم منائیں گے اس کو، مطلب ہم بھی وہ شکرانہ ادا کریں گے. کیا شکرانہ؟ کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون کے ظلم اور ستم سے، اور موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو نکل گئے تھے وہاں سے. سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ وجہ تھی. اس کے ساتھ ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں جب آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ اگر میں حیات رہا تو میں یہودیوں کی مخالفت میں 1 نہیں 2 روزے رکھوں گا، تاکہ ان کی مخالفت بھی آ چکی. یہودی خوش ہو گئے تھے پھر یارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ایسا کرے، تو آپ نے کہا میں ان کی مخالفت میں 2 رکھوں گا، 9 کا روزہ انشاءاللہ رکھوں گا. اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ کے 10 کے بھی 11 کی بھی الفاظ ہے، اگر 9 10 نہ ہو سکے تو 10 11. بہرحال یہ روزہ وغیرہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ دیکھیں گے، اس کا اور بھی تفصیلات آئیں گی. تو بہرحال یہ بات تو بیسیکلی سمجھ میں آ گئی. اب آئیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے تعلق سے جو حرمت والا مہینہ، اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، یا کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا حرمت والا مہینہ ہے. یہ پہلا آتا ہے، دوسرا رجب آتا ہے، پھر ذی الحجہ آتا ہے، اور معاف کرنا ذی القعدہ آتا ہے، اور ذی الحجہ آتا ہے. لیکن اگر ایک ساتھ میں دیکھیں تو یہ 3 مہینے ایک ساتھ ایک کے بعد ایک آتے، یاد رکھیں. اور مشرکین مکہ چونکہ 3 مہینے ان کا اکثر یا اس کے اطراف کے قبائل جو ہے لوٹ مار کر کے اپنی انکم کرتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ محرم کے مہینے کو سرکاتے رہتے تھے. چونکہ 3 مہینے ایک ساتھ اپنے اس کام سے رکنا، تجارت مطلب ان کا جو روزی روٹی اسی چل لوٹ مار کیسے کریں گے؟ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اعلان کر دیتے تھے کہ یہ بار محرم سفر کے بعد آئیں گا. ایڈجسٹمنٹس مطلب مہینے کو ایکسچینج کر دیتے تھے. کہتے تھے کہ ابھی 2 مہینے جو ہے ایک کے بعد ایک حرمت والے آئیں گے، اب وہ محرم نہیں آئیں گا، آخر محرم آئیں گا سفر کے بعد. سمجھ رہا؟ لیکن جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، یاد رکھیے اس سال یہ سب برابر ہو چکا تھا. مطلب بالکل زمانہ جو ہے گھوم گھام کا اپنے صحیح جو ہے گردش پر اس سال آ چکا تھا. وہ روایتیں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو اس سال یہ فکس تھا، اللہ کے رسول نے جب کیا حج تو تب ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ پیدر پہ آ رہے تھے اور ساری چیزیں ایڈجسٹ ہو چکی تھی. مطلب مشرکین جو گڑبڑ کرتے تھے اس سال نہیں تھی، یاد رکھ. اور اس کے بعد تو سلسلہ چلتا رہا، یاد رکھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. اس میں 4 حرمت والے تھے. حرمت والے مہینے کسی مخصوص واقعے کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ اللہ کے پاس جب سے زمین و آسمان بنی تھی اللہ نے دی. اب اللہ نے کیوں 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پر فضیلت دیتا ہے، یہ اس کا اپنا طریقہ اور سنت ہے، یاد رکھیے. جیسے دنوں میں اگر میں آپ سے کہوں سردار کون ہے دنوں کا، تو آپ کہیں گے دنوں کا سردار جو ہے جمعہ ہے. اللہ نے دی ہے اس کو فضیلت. کیوں نہیں فضیلت؟ کہا کہ اسی دن آدم بنائے، اسی دن جو ہے آدم علیہ السلام سے کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن وہ زمین پہ اتارے گئے، اسی دن جو ہے قیامت آنے والی. تو جمعہ کی اپنی فضیلت. تو جمعہ سردار ہے نا. زمینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرم کو فضیلت دی ہے، بیت المقدس کو فضیلت دی ہے. تو زمینوں میں کسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، شخصیات میں کسی شخصیت. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے، وہ لوگوں پر دنوں پر مہینوں پر جگہ پر فضیلت دیتا ہے. تو اسی طرح یہ 4 مہینے حرمت والے. اب اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم کو ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے.
جو کہ قرآن نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہی صحیح دین ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرے. ہمارا کام کیا؟ حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، ٹھیک ہے، معصیت اور گناہ کے کام نہ کرے، نیکی میں زیادہ زیادہ آگے بڑھے. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ دیگر مہینوں میں ہم گناہ کر سکتے؟ نہیں، دیگر مہینوں میں بھی نہیں کر سکتے. اس مہینے میں بدرجہ اولا ہم کو نہیں کرنا ہے. مطلب معصیت گناہ تو ہمیشہ غلط چیز تو غلط ہمیشہ ہے، لیکن ان مہینوں میں بہت احتیاط کرنا ہے. حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی ان دنوں کی حرمت رکھتے تھے، یاد رکھیں، دور جہالت میں بھی. اسی لیے تو وہ لوٹ مار کے لیے اپنے مہینوں کو ایڈجسٹ کرتے تھے. ان دنوں میں جنگوں کی ابتدا نہیں کرتے تھے کبھی بھی، یاد رکھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مہینوں میں جنگوں کی ابتدا نہیں کی. لیکن اگر کوئی آ جائے تو پھر اس کا دفاع تو کیا، لیکن ابتدا نہیں کی اپنے طرف سے. حرمت والے مہینے ہماری طرف سے شروعات نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو بہرحال ان مہینوں کی یاد رکھیں، بڑی حرمت. اللہ نے کہا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم ہم نہ کریں، یاد رکھیں. ٹھیک، اب آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، اور متفق علیہ مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. آپ نے فرمایا کہا بے شک زمانہ گھوم گھام کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی. تو کیوں کہا گھوم گھام کر آ چکا ہے؟ کیونکہ مشرکین مہینے کو شفٹ کرتے تھے محرم کو، تاکہ وہ 3 مہینے لوٹ مار سے نہ رکنا پڑے بول کر اس سال محرم سفر کے بعد آئیں گا اعلان کرتے تھے. تو اللہ کے رسول کا سب برابر ہو کے اب صحیح جگہ آ چکا ہے زمانہ. سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار آتے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 رجب. یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں اس میں ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے. اور محرم کی سب سے پہلی فضیلت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے انشاءاللہ ہم 7 فضائل دیکھیں گے کل، آج ہی نہیں اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ ملا کر. تو اس کی پہلی فضیلت یہ حرمت والا ہے. لہٰذا حرمت والوں میں جو مہینوں میں جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، گناہ اور معصیت سے بچنا ہے، اور نیکی میں اضافہ کرنا ہے. جسے میں کہوں گا فرائض تو کرتے ہی ہم لوگ، نوافل میں اضافہ کرنا ہے. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے نوافل میں اضافہ؟ آپ نفل نمازوں کے ذریعے کریں، نفل روزوں کے ذریعے کریں، صدقات کے ذریعے کریں، اور دیگر سارے عمل جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان مہینوں میں، آپ بالکل ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے. یاد رکھیں. اسی طرح اس مہینے کی جو دوسری فضیلت جو ہمیں ملتی ہے، یاد رکھیے، روایتوں میں یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہمیں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت ہم نے دیکھی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ہم لوگ اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کریں. تو لہٰذا ہمیں اس مہینے میں ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہیے. یاد رکھیے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں ظلم کرنا دیگر ماہ کی بنسبت ظلم کرنے سے زیادہ گناہ اور غلطی کا کام ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ دیگر مہینوں میں گناہ کا گناہ ملتا ہے، لیکن ان مہینوں میں کرنا یہ زیادہ غلط کام ہے، یہ زیادہ گناہ کا باعث، زیادہ سزا کا انسان مستحق ہوں گے، اس سے بچنا چاہیے. پھر فرماتے اور کہتے ہیں اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہے، مگر اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہتا ہے جو ہے عظیم بنا دیتا ہے. تو گناہ تو وہ کہہ رہے ہیں ظلم تو ہمیشہ گناہ ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے جس میں سے جس مہینے کو اس نے فضیلت دی، تو لہٰذا اس میں اور بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا ان ماہ کے اندر ہمیں ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہیے. یاد رکھیں، ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو اپنے زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیں. اگر ان 4 حرمت والے مہینوں کو بھی ہم یاد رکھیں اور اپنی نفس کو ظلم و زیادتی سے ہم بچانے لگے، تو یاد رکھیں جو آدمی 30 مطلب 90 دنوں تک 3 مہینے تک اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچائیں گا، انشاءاللہ عزیز امید نہیں کہ اگلی وہ زندگی پھر گناہ کریں گا. پھر تھوڑا بڑا کچھ گڑبڑ ہونے لگے تو پھر رجب کا مہینہ آ جائے گا، پھر تھوڑا سا اپنی اصلاح کریں گا، پھر اس کے بعد جو 3 مہینے اس کے بعد آنے والے. تو لہٰذا یہ ہم کو اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع یاد رکھیں جو اللہ رب العزت نے دیا ہے. لیکن جیسا میں نے کہا نا، چونکہ اسلامک کیلنڈر کا کوئی سسٹم ہی ہمارے پاس نہیں، تو کب یہ مہینے آ کر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ہاں، جب وہ تھوڑا سا حج کا سیزن آئے تو پتہ چلتا ہے کہ ذوالحجہ چل رہا ہے، ذوالقعدہ تو بس ایسے ہی چلا جاتا ہے. رجب بھی بہرحال ایسی کبھی آ کے چلا جاتا ہے، سوائے بدعتوں کی وجہ سے رجب مشہور ہے. کئی موقع ملا تو رجب کے بارے میں دیکھیں گے. اس وجہ سے نہیں کہ ہم کو بچنا ہے، معصیت نہیں کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکی زیادہ کرنا ہے، ویسا نہیں. اور محرم بہرحال وہ بھی اپنا ایک غم کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پیچھے عقائد ہے، اس کے لیے مشہور ہے. تو لہٰذا ہم کو یاد رکھنا ہے چیزوں کو اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے. آئیے تیسری بات دیکھیں گے اس مہینے کے تعلق سے، یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جو ہے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں رمضان مبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے جو افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ رمضان مبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے افضل ہیں. تو شہر اللہ کہا آپ نے، اللہ کا مہینہ کہا اس حدیث کے اندر. تو محرم جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یاد رکھیں، شہر اللہ.
اللہ کا مہینہ تو بڑا اہم مہینہ یاد رکھیں. مطلب دیکھیں جس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کر رہے ہیں اللہ کا مہینہ، تو کتنا اہم ہوگا یہ مہینہ یاد رکھیں. تو یہ اللہ کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بیان کیا یاد رکھیں، لہذا اس سے جو اس کی اہمیت جو ہے پتہ چلتی یاد رکھیں. چوتھی بات جو یاد رکھی ہم کو محرم کے تعلق سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یاد رکھیں. حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے. مطلب حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کئی اقوال موجود ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یہ محرم کا یاد رکھیں. تو لہٰذا اس کی حرمت کو ہم بالکل پامال نہ کریں. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کو ہم میں سے اکثر، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ میں سے ہر شخص جو سن رہا، لیکن اکثر یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ظلم اور زیادتی کے ہی کام کیے جا رہے ہیں، شرک اور بدعت کے ہی کام کیے جا رہے ہیں، گناہ برائی اور گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں، اور عجیب و غریب رسومات اور کسٹمز کو فالو کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ یہ بات میں آپ کو کہتا ہوں، آپ میں سے اگر کچھ لوگ جانتے ہیں، ہمارے پاس ہندوستان کا ایک مخصوص علاقہ ہے، خاص طور سے جو نارتھ ایسٹ والا علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کو رمضان کی اہمیت بھی نہیں پتا ہے لیکن محرم کی اہمیت پتا ہے. اگر آپ کے پاس اس علاقے کے ورکرز کام کرتے ہو مسلم، تو وہ بولیں گے اب ہمارے چھٹی کا مہینہ آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے. پھر رمضان کیا کرتے ہیں؟ رمضان آپس کو پوتر مہینہ نہیں، محرم ضروری ہے بولے. پھر محرم جاتے ہیں، مخصوص رسومات کرتے ہیں، تعزیے لگاتے ہیں، تعزیے نچاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. پھر وہ پورا مہینہ منا کے پھر واپس آتے ہیں. تو آپ کہیں گے ایسی کیسا ہے ان کے پاس؟ تو آپ دیکھیں گے رمضان کی وہ اہمیت نہیں جو محرم کی اہمیت، چونکہ اس کو اس کی شرک، اس کی بدعت، اس کے خرافات، اس کی برائی اور عجیب و غریب قسم کے اس کے جو فضائل بتا دیے گئے، اور ایک عجیب سسٹم چل پڑا یاد رکھی محرم کے تعلق سے، جو کہ آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا. جبکہ حرمت والے مہینوں میں سب سے محترم مہینہ ہے نا. تو ہمارے پاس کوئی اس کو غم کا مہینہ سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو منحوس مہینہ سمجھ رہا ہے. بالکل ہی کامن ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں لوگوں سے پوچھے محرم میں، ارے محرم میں نئے کپڑے نہیں پہننا، محرم میں نکاح نہیں کرنا، محرم میں نئی چیز نہیں خریدنا، ارے محرم میں پیدا ہو تو روتی صورت رہیں گا. یہ بچوں کو بھی آپ یہ سنیں گے، ارے ان کی پیدائش محرم کی نا، ارے پورے زندگی رونا ہے اس کو، چونکہ محرم میں پیدا ہو گئی. مطلب محرم مطلب نحوست، محرم مطلب برائی، محرم مطلب غم، محرم مطلب بری چیز. یہ تصور ہے یاد رکھ. جبکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، اور ہمارے نزدیک نعوذ باللہ یہ نحوست والا، یہ برائی والا، اس میں کوئی نیک کام نہیں کرنا، مخصوص رنگ کے کپڑے پہننا، مخصوص اعمال کرنا، ان چیزوں سے اس کو ہم نے مشہور کر دیا ہے. اور اس کی حرمت کو کیسے عجیب و غریب ڈھنگ سے پامال کرتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے جو 10 کا دن ہے، وہ دن ظاہر سی بات ہے روزے کا دن ہے، وہ دن ظاہر سی بات ہے آپ اس میں نیکی کریں. یاد رکھیں چونکہ محرم کا دن ہے، یاد رکھیے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی. وہ سب چھوڑ کر ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، میلے لگ رہے ہیں. محرم کے میلے تو ہوتے ہیں نا، ہر جگہ آپ نے سنا ہوگا کوئی میلے لگا رہا ہے. اچھا بڑی تعجب کی بات ہے، تھوڑا سوچو اس چیز کو، غور کرو آپ. اگر کوئی آدمی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کی وجہ سے غم کا ہے یہ دن، خاص طور سے 10 کا اور پورا مہینہ محرم کا غم کا ہے، تو میرا ایک سوال ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑو. آپ کیسے جھنجھوڑو؟ غم کیسے منایا جاتا ہے مجھے بولو. آپ اپنی زبان میں بولو کہ غم کیسے منایا جاتا ہے نا. غم ایک الگ ڈھنگ ہوتا ہے نا. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ غم کا ہے چونکہ نواسے رسول کی شہادت ہوئی اور اس دن میلہ لگا رہا ہے. مطلب سوچو آپ، غم کا کوئی ایسا طریقہ ہے کسی کی والد کا انتقال ہوا اور اس دن وہ میلہ لگاتا ہے، اس دن خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، نئے نئے کھانے بن رہے ہیں، واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ بھوک اور پیاس سے شہید ہو گئے، اور یہاں ہم لوگ پانی کے اور دودھ کے شربت پلا پلا کے پریشان ہیں. اگر آپ کہہ رہے غم بھی ہے تو یہ کون سا غم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب اگر یہ غم ہے، غم کا مہینہ ہے، تاریخ غم کی ہے، تو آپ دیکھیے غم کیسا منایا جا رہا ہے. 10 کو 10 محرم کو میں بتا رہا ہوں آپ کہ اس دن میلہ لگایا جا رہا ہے، بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ایک طرف کوئی سواری نچا رہا ہے تو دوسری طرف کوئی ماتم کر رہا ہے. مطلب گڈا گڑیا کا کھیل ہی چل رہا ہے. تم نچانے والا کام کرو، ہم غم والا کام کریں گے. دو پارٹیز اپنے الگ الگ کام کر رہے ہیں، ہے نا. پبلک جا کے اس کو دیکھ رہی ہے اور ایک انجوائمنٹ پورے اس میں ماحول میں چل رہا ہے. ابھی تو گورنمنٹ ڈکلیئر ہالیڈے بھی یاد رکھی اس دن، بہرحال نیشنل ہالیڈے یاد رکھی. دیکھیے اٹل بہاری واجپئی صاحب کی جو بی جے پی کی لاسٹ سرکار تھی، اس نے 2 چھٹیاں ایڈ کی تھی، 10 محرم اور 12 ربیع الاول. تو 2 ان کے ایجنڈا میں تھے. بہرحال جب سے 2 چھٹیاں ایڈ ہو گیا، اس سے پہلے نہیں ملتی تھی. بہرحال تو اب تو نیشنل ہالیڈے، تو چھٹی منائی جا رہی ہے، یاد رکھیں. تو اگر غم بھی ہے تو غم منانے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے نا. یہ غم منانے کا طریقہ ہے شہادت کے نام پہ ناچ، شہادت کے نام پہ میلہ، شہادت کے نام پہ نئے کپڑے، شہادت کے قصے سنائے جا رہے کہ اتنے دن سے پیاسے تھے اور ہم لوگ جو ہے لوگوں کو شربتیں پلا رہے ہیں. مطلب اگر کوئی کہے کہ فلاں آدمی آج تکلیف سے وہ بنا تھا، تو آدمی غم میں وہ کوئی چیز رک جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو آزادی دی تھی، یہ خوشی منا رہے تو ہم بھی شکرانہ ادا کریں گے روزہ رکھ کر، ہم پارٹ بنے اس خوشی کا.
تو یہ غم کس نام پہ یاد ہے؟ کہ عجیب و غریب ڈھنگ ہے نا غم منانے کا. مطلب آپ تعجب کریں گے امت مسلمہ کو لوگوں نے ان کے بڑی بڑی شخصیات کے موت پر غم کے نام پر خوشیاں منانے لگائی. میں آپ کو دوسرا اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پاس پہلے 12 ربیع الاول کو کیا نام سے منایا جاتا تھا؟ بولی ہر آدمی بولیں گا 12 وفات. ہے ہی نہیں ہے یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا 12 وفات، باریہ فات، ایک دم جس کو بولتے سلینگ میں روانی میں جو بولتے باریہ فات، 12 وفات. 12 کا مطلب 12 تاریخ، وفات کا مطلب پیدائش ہوتا ہے. وفات کا مطلب پیدائش ہوتا ہے کیا؟ ایک تھوڑا سا بچہ اس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے، بولیں گے وفات کا مطلب فوت ہو جانا، موت ہو جانا، انتقال کر جانا. تو آپ کو 12 ربیع الاول بھی نچایا کیا بول کے 12 وفات. چونکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے یہ بات تو طے ہے کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے تھے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. 9 تھی، اکثر بہت سارے لوگوں نے 9 کو بھی کہا، یہ اسٹرانگ بات ہے. یہ بھی کچھ نے 10 11 اور کچھ نے کہا نہیں 12. تو 9 اور 12 یاد رکھیے دونوں میں سے کوئی، لیکن وفات تو بالکل طے شدہ ہے، بالکل طے شدہ ہے 12 کو ہی ہوئی تھی. تو 12 وفات کہہ کے آپ کو نچایا، آپ کو جلوس اور میلے ٹیلے لگوائے، وفات کے نام پہ ہی ہوا. 22 رجب کو پونے منائے جاتے ہیں نا، وہ بھی خوشی کا ہے، ایک بڑا مٹھائی وغیرہ بنانے کا ہے. اس دن امیر معاویہ کی جو ہے انتقال ہوا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا. تو یہ آپ دیکھیے ہر کسی نہ کسی بڑی شخصیت کے انتقال پر انہوں نے غم کے نام پر امت مسلمہ کو نچوایا اور خوشیاں منانے لگا. یاد رکھیں، یا آپ دیکھیے پورا ایک کے بعد ایک اب تاریخوں کو اٹھائیے جو جس میں بدعتیں کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ، اس کے پیچھے کا واقعہ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے تو آپ کو یہ ملے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت کی وفات ہے. اور چونکہ ہم کھل کر خوشی نہیں منا سکتے تھے اس کی وفات کی، اس شخص کی، تو لہٰذا چھپ کر خوشیاں منائی گئی. اب کیوں خوشیاں منائی گئی آپ سب جانتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر سے تو خوشی کون مناتا ہے ایک شخص کے، ایک صحابی کے انتقال پر؟ ظاہر سی بات ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے نا، منافق ہو سکتا ہے. اب وہ کھل کر تو نہیں منا سکتا ہے تو آپ کو ایک دوسرے شکل میں دے دی تاکہ آپ بھی اس کی خوشی میں شامل ہو جائے غم کے نام پر. سبحان اللہ. تو میرا لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی کئی چیزیں یاد رکھی. بڑی افسوس کی بات ہے امت مسلمہ کے لیے کہ نہ اپنی تاریخ کو جانتے ہیں، نہ وہ جس کو کہیں گے حرمت والے مہینے جانتے ہیں، نہ وہ تاریخوں کے پیچھے واقعی جانتے ہیں، نہ کوئی چیز منا رہے. تو کم از کم عقل تو کیا ہوتی ہے؟ آپ کہہ رہے غم کا مہینہ ہے تو مجھے غم تو کہیں نظر نہیں آ رہا. ابھی محرم شروع ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ بیکریاں جو ہے آپ کی اوونز خالی نہیں ملنے والی. آپ چونکہ وہ لوگ شہید ہوئے تھے نا 10 دن بھوکے رہ کے، تو آپ کھا کر جس کو کہیں گے اپنے آپ کو شہادت کی طرف لے جائیں گے. ابھی وہ بننا چالو ہو جاتے، کچھ مخصوص قسم کے بسکٹ، پھر مخصوص قسم کی روٹیاں، مخصوص قسم کے میٹھے، مخصوص قسم کے چاول، مخصوص قسم کی اس کے بعد جس کو کہتے ہیں کھانے، اور وہ کھائے جا رہے ہیں. اور قصہ کیا سنا جا رہا ہے غم کا. میں نے نہیں دیکھا کسی کے غم پر لوگ اتنا کھاتے اور پیتے. یاد رکھ، تو لہٰذا بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو محرم کا مہینہ یہ سب سے افضل مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں، لہٰذا ہم کو اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، بلکہ سمجھداری کے ساتھ اس میں نیکی کرنا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو اور معصیت سے یاد رکھیے، اپنے آپ کو یاد رکھیے اور روکنا یاد رکھیے. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے پانچویں اور آخری چیز آج ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اس کا روزہ سب سے افضل نفل روزہ. یاد رکھیے